بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم سیکنڈ ایئر کا چیپٹر ہے مولوی نذیر احمد دہلوی، وہ پڑھنے لگے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے اور گنجینہ گوہر جو ان کے خاکوں کی کتاب ہے وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو یہ شخصی خاکہ ہے، سکیچ، تصویر کشی کرنا کسی کی۔ تو اس میں آپ کو مولوی نذیر احمد کی زندگی کے جو دریچے ہیں وہ واہ ہوتے ہوئے کھلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے کافی کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو شاہد احمد دہلوی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں بتاؤں گا آپ کو۔ شاہد احمد دہلوی جو ہے یہ پوتے ہوتے ہیں، رشتے میں یہ پوتے لگتے ہیں مولوی نذیر احمد دہلوی کے۔ مولوی بشیر الدین کے یہ بیٹے ہیں اور مولوی نذیر احمد کے پوتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے ان کے ساتھ، اور سبق میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ کچھ عرصہ یہ ریڈیوز کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ 50 سے زیادہ کتابوں کے یہ مصنف ہیں، اور یہ ان کی لکھنے کا طرز تحریر، اسلوب، سٹائل اتنا خوبصورت ہے کہ ان کی وفات کے بعد وہ جو دلی کی ایک شان ہے، جو اسلوب، وہ ختم ہو گیا، وہ چلا گیا ان کے ساتھ ہی۔ تو یہ اتنے اچھے مطلب کہ لکھنے والے تھے، ان کے اسلوب اور سٹائل کا آپ کو پتہ چلے گا۔ تو مولوی نذیر احمد نثر کے ارکان خمسہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سر سید احمد خان کے قریبی رفقاء میں سے تھے، ممتاز ترین شخصیت تھے یہ، اور اولین ان کو ناول نگار کہا گیا جب میرۃ العروس انہوں نے لکھا تھا، تو اولین ناول نگار تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کتابیں جو ہے وہ اخلاق کو بنانے میں، سنوارنے میں اتنا اہم کردار ادا کرتی تھیں، جس طرح قرآن مجید، صحیفہ قرآن، اللہ کی کتاب، مصحف گھروں میں رکھا جاتا تھا، اس کی چھاؤں میں بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح ان کی کتابیں گھروں میں رکھی جاتی تھیں، جس سے لڑکیوں کی خاص طور پہ تربیت ہوتی تھی کہ بھئی انہوں نے شادی کے بعد جو ہے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک عورت اگر اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پورے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ایک عورت اگر اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کے، تو وہ پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اکبری اور اصغری کا ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 بہنیں ہیں، ایک شدت سے بے وقوف ہے اکبری، اور دوسری جو ہے سلیقہ مند ہے، سلیقہ شعار ہے، اور گھر کتنی ترقی کر جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ انہوں نے نا اپنی اس میں اصلاحی ناول لکھے، انہوں نے پر مقصد جس میں انسانوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کی باتیں کی گئی۔ تو یہ اپنے دور کے بہت ہی مشہور ترین انسان تھے۔ اب آپ کے سامنے ان کی شخصیت کا تھوڑا سا سکیچ آئے گا کہ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا۔ صاف ظاہر ہے پھر وہ وفات پا گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا، مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ 5 سال کے بچے کو کیا یاد ہوتا ہے، کیا اس کا سن شعور ہوتا ہے؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ رہتے تھے مولوی نذیر احمد۔ تو پہلے زمانے میں مولوی جن کو کہا جاتا تھا، پڑھے لکھے کی علامت ہوتی تھی، مولوی جن کے ساتھ لگتا تھا۔ تو کھاری باؤلی کے مکان میں گئے۔ یہ کھاری باؤلی جو ہے یہ دہلی کا پرانا جو ہے، یعنی وہ علاقہ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ کھاری باؤلی ایک علاقہ ہے جہاں پر مولوی نذیر احمد رہتے تھے۔ اب ڈیوڑی کے آگے، ڈیوڑی جو ہوتی ہے یہ جب گھر میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو اس کی باہر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ایک دیوار ہوتی ہے تاکہ گھر میں پردے کا مسئلہ نہ ہو۔ تو آگے صحن میں سے گزر کر پیش دالان میں گئے۔ پیش دالان برآمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں گئے۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دالان کے دروں میں، ٹھیک ہے، در ہوتے ہیں نا، دروازے کو کہتے ہیں، تو دروازوں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ کواڑ دروازے کو کہتے ہیں، دروازوں کے جو پٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چٹخنیاں جس کو کہتے ہیں، تو جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔
یہ 3 دروازے تھے جن میں 2 کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا جو ہے وہ بند تھا۔ اس کمرے نما دالان میں، دالان جو ہے یہ بڑا سا ایک کمرہ ہوتا ہے، کھلا کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے، ایک بزرگ دکھائی دیے، ان کی سفید داڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکیچ ایک تصویر کشی ہے مولوی نذیر احمد کی، اور کنٹوپ صرف یاد ہے کہ وہ جو ٹوپی پہنتے تھے جس سے کان ڈھکے ہوئے ہوتے تھے اور اس میں روئی بھری ہوئی ہوتی تھی تاکہ سردیوں میں سردی سے جو ہے بچا جا سکے۔ تو ابا جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی، ان کے دل کا غبار جب نکل گیا تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی۔ اشرفی سونے کا سکہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ بات جو انہوں نے شروع میں کی کہ صرف 5 برس کی عمر میں انہیں آخری بار دیکھا۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی، دنیا داری، زمانہ سازی۔ وہ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ جو لوگوں کو آج کل جو دور ہے نا، یعنی جھوٹ چکر، لوگوں کو نا مطلب کہ اس طرح کے کام کر کے، آج صبح ہی ایک سر بتا رہے تھے کہ کسی نے مجھے جو ہے نا مرغی کا گوشت دیا، کہا کہ 4 کلو گوشت ہے، اصل مرغے کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، اور 3500 اس کی قیمت ہے۔ میں نے تو کہا ماشاءاللہ اصل اصیل مرغا مل رہا ہے مجھے 3500 میں، ٹھیک ہے، اور 4 کلو۔ میں نے فوراً اس کو 3500 دیے۔ اب وہ گوشت لیا اور جا کے جو ڈیجیٹل ترازو ہوتا ہے، کنڈا جس کو کہتے ہیں، میں نے جا کے اس پہ رکھا، اس پہ 2.5 کلو تھا، وزن اس کا کتنا تھا؟ 2.5 کلو تھا۔ مطلب اس نے جھوٹ بول کے اپنی وہ جو 2.5 کلو تھا، ٹھیک ہے، وہ 4 کلو کا کہہ کے بیچ گیا وہ 3500 کا۔ تو یہ چیز ہے کہ بھئی دھوکہ دینا کسی کو، کہنا کچھ ہونا کچھ۔ تو آج کے دور میں تو ہر دوسرا آدمی ایسے ہی ہے۔ تو یہ زمانہ سازی نہیں آتی تھی، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو چکر دینا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو دیے ہوئے کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل نہیں، ان کے اندر یہ دنیا کے ساتھ مطلب کہ جو ہے نا اس طرح کا بیہیو کرنا ان کو نہیں آتا تھا۔ اب سچی بات کہنے میں انہیں باک نہیں ہوتا، اور سچے انسان تھے، راست باز تھے، سر سید کے قریبی رفقا میں شامل تھے، وہ بھی سچے تھے، یہ بھی سچے تھے۔ جو سچا انسان ہوتا ہے نا بیٹا، یاد رکھنا، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، سچ کہتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتا، اور 100 جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے۔ آپ ایک جھوٹ بولو گے نا تو آگے آپ مطلب کہ گھر گئے ہیں، اپنے باپ کو کہا کہ میں فلانی جگہ پہ، اچھا وہ کہے گا پھر وہاں کیا کرتے رہے ہو، اچھا وہاں گئے تھے، وہ اسی طرح سوال کرے گا، 100 جھوٹ آپ کے ہو جائیں گے۔ جب آپ ایک سچ بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت دیکھیں، وہ ایک ہی بات ہوگی اور سچی ہوگی اور آگے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ سچ بولنا بیٹا۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور رہے، فائز رہے، مگر خوش کسی کو نہ کر سکے۔ میرٹ کا خیال رکھتے ہوں گے نا، جو بچہ آتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ اس طرح کا مطلب کسی کو لگا دینا، خاندان کو oblige کرنا، اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پنشن لے کر دلی چلے آئے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا، یہ معروضی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غیور جنگ کا جو ہے نا انہیں یہ خطاب تجویز ہوا تھا۔ خطاب وہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، لقب وہ ہوتا ہے جو قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورا جو ہے یہ ہندوستان کی ایک ریاست ہے مشہور، ان کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے، ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی، نواب تھے، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہیں ہوئی، آرام نہیں آیا۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے تھے کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ تو نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی روداد کہانی بیان کی، ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی۔ صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورا کے چھاپا خانے سے شائع ہوا۔ خدا کی شان کہ نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے، اور جب اس واقعے کو کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو 70-72 ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، 70-72 کی عمر کو وہ پہنچ چکے تھے، الحمدللہ بالکل اشاش بشاش اور ٹھیک تھے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ان کے قرآن کا ترجمہ جو چھاپا ہے اللہ پاک نے اس کو شفا دیا۔ اور یاد رکھنا بیٹا، قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ
شفاء للمومنین، یہ مومنین کے لیے شفا ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے، شہد بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اچھا، مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر، یہ احسن التفاسیر مطلب ایک بہترین تفسیر قرآن مجید کی تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن ہوتا ہے نا اس کے ترجمے کی تشریح اور وضاحت بیان کرنا. مولوی نذیر احمد کے جو ہے نا خویش تھے، رشتہ دار تھے. ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہے. یہ کوہنیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بازو کی. تو مولوی صاحب سے نہ رہا گیا، بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھانوے سے آپ کی جو کوہنیاں ہیں وہ ذرا میں صاف کر دوں، ٹھیک ہے. تو وہ جھانوا ایک وہ ہوتا ہے نا، یعنی جس سے مطلب کہ تھوڑی صفائی ہوتی ہے، جسم کی صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ میرے خیال میں مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہے، ٹھیک ہے. تو ڈپٹی صاحب نے اپنی کونیوں کی طرف دیکھ کر ہنس کر کہنے لگے میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے، میں جب بجنور سے آ کر جو ہے نا پنجابی کٹڑے کی مسجد میں طالب علم بنا تھا، یہ دہلی کا یہ علاقہ ہے نا کٹڑا جس کو کہتے ہیں نا، یعنی جو شہر ہوتا ہے اس کے قرب و جوار کی جگہیں جو ہوتی ہیں ان کو کٹڑا کہتے ہیں. تو طالب علم بنا تھا تو رات بھر مسجد کے فرش پر کونیاں ٹکائے پڑھا کرتا تھا. پہلے ان کونیوں میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے. گٹے جو ہے وہ نشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لو دیکھ لو، اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو. اس کے بعد وہ اپنا زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے. اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے. جتنا بڑا بھی عظیم انسان ہوتا ہے وہ زندگی میں نا وہ سفر طے کر کے آتا ہے جو محنت کا سفر ہوتا ہے. تو اتنی محنتیں اور مشقتیں کی تو پھر یہ مولوی نذیر احمد کہلائے، جن کو دنیا یاد کرتی ہے، رہتی دنیا تک جن کو یاد کیا جائے گا. مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب، مصیبتیں اور تکالیف بیان کرتے ہیں کہ جس مسجد میں ٹھہرے تھے ان کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا. اس کا اکھڑ مزاج تھا، مزاج اچھا نہیں تھا، غصہ کرتا تھا اور رحم نہیں کھاتا تھا، مارتا پیٹتا تھا. کڑکڑاتے جاڑوں میں، سخت سردیوں میں ایک ٹاٹ کی صف میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی. 7-8 سال کے بچے کی بساط، اوقات ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے. الل صبح سویرے اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بیچ جاتی. کہ بیچارے سوئے ہوئے ہوتے تھے نا، چھوٹے بچے تھے، آ کے صفوں میں لپٹ جاتے تھے تو اتنی بے رحمی سے لات مارتا تھا، وہ صف بھی بیچتی چلی جاتی تھی ایسے رول کرتی ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی رول کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانا پڑتی تھی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ روٹیاں وغیرہ لوگ بچے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے، اور وہ تو ہم سے بھی اچھا سالن کھا لیتے ہیں تقریباً 6-7 گھروں سے، ہر گھر سے ہر مختلف رنگ کی انہیں جو ہے نا سالن ملتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، دن اور گھر بندھے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، جہاں سے مطلب کہ وہ کھانا وغیرہ لیتے تھے. انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر صاحب کا بھی تھا. روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے. اچھے تھے، اچھے بچے تھے، خوش مزاج، نیک، شریف. گھروں میں آنا جانا ہوا تو ان سے چیزیں بھی منگوانے لگے، ٹھیک ہے. مثلا بازار سے سودا سلف لے آؤ بھائی. اچھا، مسالہ پیسنا ہے، کبھی لڑکی کو بہلانا ہے. لڑکی چھوٹی سی ہوگی نا بچی، لڑکی بڑی ضدن تھی، ضدی سی لڑکی تھی. ان کا کولہا توڑتی، مارتی تھی ان کو، ادھر مطلب ٹانگوں پہ نا ایسے زور زور سے ایسے مارتی تھی اور انہیں مارتی پیٹتی رہتی. ایک دفعہ مسالہ پیسنے میں مرچوں کا بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کو چل ڈالے. تو چھینا ہوگا، یہ پیچھے بھاگے ہوں گے، ان کے ہاتھ کسی چیز میں آ گئے. قدرت کی ستم ظریفی دیکھے، ایک مطلب کہ ایک حسین سی شرارت ہوئی. کیا ہوا دیکھے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی، جن کو وہ اٹھایا کرتے تھے اور جو انہیں مارتی تھی. اچھا، وہ تو انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ مستقبل میں یہ میری بیوی بنے گی، ٹھیک ہے. اچھا، مولوی نذیر احمد بڑے غیور غیرت مند آدمی تھے. سسرال والے خاصے مرفع الحال تھے، خوشحال تھے، امیر تھے، ٹھیک ہے. مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں. غیرت مند انسان وہ ہوتا ہے دوسروں کی دولت نہیں دیکھتا، خود تھوڑی بہت کما لے گا. جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے. اسی میں الگ ایک کھنڈلا لے کر رہتے تھے. ایک جھونپڑا ہوتا ہے، پرانا سا مکان، پرانا سا جھونپڑے میں رہتے تھے. میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی تھی ان کے پاس. کبھی بیوی ان لتیروں کو ہلگا لگا کر لٹکا دیتی تھی، ٹھیک ہے. جس طرح پھٹی پرانی جوتی ہے تو وہ لٹکا لیا اس کو. تو کبھی میاں دلی کالج سے جو ہے نا فارغ التحصیل تھے،
یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک دلی کالج بنایا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا یعنی وہ اپنے مقاصد کے لیے وہ ان کو استعمال کرتے تھے. خاص طور پر اردو کی تعلیم بھی انہوں نے اس لیے دی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کو اچھے طریقے سے سمجھ کے ان کے اوپر حکومت کر سکیں. تو فارغ التحصیل سے یعنی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہ ملی تو سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے. پرنسپل سے جا کر ایک دن بولے مجھے سرکاری ملازمت اگر نہیں دی گئی تو میں اپلوں کی ڈنڈی جو ہے وہ کھول لوں گا، اپلوں کا ٹال جو ہے وہ لگا لوں گا. اپلے وہ ہوتے ہیں، اپلوں کا پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ گوبر نہیں ہوتا جانوروں کا، اس کو سکھا کے دیواروں کے اوپر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپلے اس کو کہتے ہیں. تو اس پر دلی کالج کی سند لگا دوں گا، مگر اس کی نوبت نہ آئی، ضرورت پیش نہ آئی اور انہیں ملازمت مل گئی. مولوی عنایت اللہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جب ہم لاہور سے دہلی واپس آ رہے تھے تو ایک ہی ڈبے میں سب سوار تھے. سر سید احمد خان نے کسی بات کے سلسلے میں کہا مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھو، ٹھیک ہے، مطلب آپ اتنی عزت اور شان کے مالک ہیں. مولوی نذیر احمد کھڑے ہوئے اور تعظیماً 3 آداب بجا لائے، جس طرح کورنش، جس طرح وہ بادشاہوں کو جو ہے نا وہ سلامی پیش کرتے تھے 3 دفعہ. سر سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے اور عوام کے علاوہ انگریزی حکمرانوں میں بھی بہت معزز سے عزت والے تھے. مولوی نذیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور دام دولت، درمے قدمے یعنی زبان سے، مال سے، قدموں سے چل کے ان کی مدد کرتے تھے اور سخنے اپنے بیان سے، گفتگو سے، تقریریں کر کے پیسے اکٹھے کر دیتے، ہر حوالے سے مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، پیسے اکٹھے کرتے تھے ان کے لیے، ان کے کاز کے لیے، ان کے مقصد کے لیے جو تعلیم کے لیے انہوں نے اٹھایا تھا، جو کالج قائم کیے تھے. علی گڑھ کالج تھا، پھر یونیورسٹی بنی. اچھا، ان کی مدد کرتے. ایک دفعہ علی گڑھ کالج میں ایک ہندو محاسب نے، اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے محاسب، حساب رکھنے والا، جانچ پڑتال رکھنے والا، اس نے لاکھوں روپے کا غبن کیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا اور کالج جاری رکھنا محال مشکل ہو گیا. اس خبر کو سن کر مولوی نذیر احمد دہلی سے علی گڑھ پہنچے اور ہر طرح کی ڈھارس امید دی، تسلی دی، بندھائی. بولے اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ جو ہے نا اس وقت موجود ہے، لے لو، اور بھی دوں گا، اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. سر سید اس خلوص سے جو ہے وہ بے حد متاثر ہوئے. مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ اگانا وہ ہوتا ہے نا یعنی اکٹھا کرنے میں وہ بہت مدد کارآمد مفید آدمی تھے، مفید ترین آدمی تھے، کیونکہ وہ شعلہ بیان مقرر تھے. ان کی گفتگو میں ایک سحر تھا، جادو تھا. اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے تھے. نذیر احمد کی قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انگلستان کا مشہور جو مقرر ہے ایڈمنڈ برک اس کا اصل نام تھا، بھی ان سے زیادہ مؤثر وہ سیاستدان بھی تھا اور مقرر بھی تھا، شعلہ بیان مقرر تھا. تو وہ جتنا بڑا تھا لیکن مولوی نذیر احمد سے بڑا نہیں تھا. اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جن مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا ہے یا بآخر میں بہادر یار جنگ مرحوم کو دیکھا ہے کہ سامعین پر جادو کر دیتے ہیں اور جو کام ان سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. ان کے عورتیں ہیں نا ایسی تقریر کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کے زیور تک اتروا لیتے ہیں، جب چاہا انہیں ہنسا دیا، جب چاہا رلا دیا، ان کی جیبیں خالی کرا لی اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے. مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد، قابلیت، صلاحیت رکھتے تھے. کئی سال سے لوگوں کا ان پر تقاضا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، مگر وہ پس و پیش کرتے تھے، یعنی ٹال مٹول کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری زندگی عمر صرف کر چکے ہیں، گزار چکے ہیں، بتا چکے ہیں. مگر جب پنشن لے کر وہ دلی آ گئے، ٹھیک ہے، اور جب وہ 60 سال کی عمر میں انسان ریٹائر ہوتا ہے تو وہ دلی آئے، جب ریٹائر ہو گئے تو تفسیر کا ترجمہ جو احادیث ہوتا ہے ان کا ترجمہ انہوں نے شروع کیا، احادیث کی کتابوں کا، اور اس سلسلے میں اکثر آیات قرآنی کا ترجمہ بھی کرنا پڑا. اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار مشکل نہیں ہے جتنی ان کی طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے، ایک ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے. چنانچہ کئی مولویوں اور عالموں کے مشوروں سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور ایک ایک لفظ پر رد و قدح بحث ہوتی اور بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا. ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نابینا جید عالم کو پڑھ کر سنایا جاتا. ایک نابینا اندھا عالم تھا لیکن بہت بڑا عالم، جید، بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا، سنایا جاتا. اور ایک اور عالم کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ دیکھنے کے لیے باہر بھیجا گیا. جب کاپیوں کی تصحیح درستگی کا وقت آیا اور پروف جو ہے نا وہ دیکھے گئے اور جو لکھا ہوا مسودہ تھا، مواد تھا، اس کو دیکھا گیا، تب بھی ان میں ترمیم کی گئی، تبدیلیاں کی گئی، اور جب تک ان کی طرف سے پورا اطمینان نہیں ہو گیا اسے شائع نہیں کیا گیا، چھاپا نہیں گیا. اب اس میں 2.5 سال لگ گئے، مگر ان کا ترجمہ بھی ایسا شستہ، خوبصورت، صاف ستھرا، با محاورہ ہوا. اس میں بہترین محاوروں کا استعمال انہوں نے کیا.
اب پچھلے 50 برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شائع نہیں ہو سکا. یہ آدھی صدی ہو گئی ہے لیکن یہ اتنا آج بھی اتنا معتبر ہے ان کا لکھا ہوا ترجمہ. ان کی زبان، ان کی اسلوب، سٹائل اتنا خوبصورت ہے کہ خود مولوی صاحب کو بھی اپنی تمام کتابوں میں ترجمۃ القرآن ہی پسند تھا. اس کتاب کا نام جو ہے وہ جو ترجمہ کیا انہوں نے ترجمۃ القرآن لکھا، اور پسند فرماتے تھے اور پسند تھا اور فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے کہ یہی میرے لیے توشہ آخرت ہے، آخرت کے لیے زاد راہ ہے، خرچ ہے. توشہ کہتے ہیں نا کوئی میٹھی چیز ہے، کوئی یعنی میرے لیے یہ نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی سے جو ہے نا یعنی میری بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائیں گے. باقی دنیا کی کتابیں لکھی، ناول لکھے اتنے سارے، ٹھیک ہے، وہ سب دنیا کے لیے تھے لیکن یہ آخرت کے لیے میرا تحفہ تھا اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے. تو گنجینہ گوہر سے یہ لیا گیا ہے، شخصی خاکہ ہے. تو آج آپ نے ڈپٹی نذیر احمد، مولوی نذیر احمد کے حوالے سے دیکھا کہ ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو تھے وہ کیسے تھے. سمجھ آ گئی ہے نا بیٹا؟